مولا کا جب روزہ بنا تھا نا، اس کا ایک حصہ بنایا تھا نادر شاہ نے. نادر شاہ ایرانی بادشاہ تھا. اس نے روزہ کیسے بنایا تھا؟ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ شراب لے کر آؤ. شراب پینا چاہیے. اسے نہیں معلوم تھا یہ نجف کی سرزمین کون سی ہے. اسے شراب پینا چاہیے. شراب دیکھا کہ سرکہ ہے. شراب نہیں پی سکا. اس نے کہا شراب لے کر آؤ. پھر لے کر آیا، دیکھا، پھر پینے لگا، دیکھا سرکہ ہے. شراب نہیں پی سکا. تو اس نے کہا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، یہ سرکہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا ایک وزیر تھا جو امیر المومنین کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا کہ حضور یہ نجف کی مقدس سرزمین ہے، یہاں پر آپ شراب نہیں پی سکتے، یہاں اس سرزمین کا احترام ہے. اس نے کہا کہ یہاں کون دفن ہے؟ کہا ایک ولی اللہ دفن ہے جن کا نام علی تھا. کہا کہ اگر میں آگے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے فتح ہو گئی تو میں واپس آؤں گا اور اس مقام پر ایک مزار تعمیر کرواؤں گا. وہ آگے جاتا ہے، اسے فتح عطا ہوتی ہے، واپس آتا ہے، وہاں پر ایک مزار بناتا ہے. جب مزار بن گیا تو اس کا جو صدر دروازہ تھا، اس وقت کا جو مزار تھا، اس وقت کا جو صدر دروازہ تھا، تو وزیر نے کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ اس پہ لکھنا کیا ہے، کیا لکھیں اس پر. بادشاہ نام لکھواتے نا اپنا. بالکل جاہل بادشاہ تھا نادر شاہ، کوئی قرآن سے لینا دینا، کوئی اس کا مثلا پڑھا لکھا نہیں تھا. تھوڑا سا سوچتا ہے، کہتا ہے کہ لکھواؤ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. قرآن کی آیت اس کی زبان سے جاری ہو گئی. تو وزیر کے پاس جب یہ آیت اس نے سنا تو کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی زبان سے ایسا مقدس جملہ قرآن، اور وہ بھی امیر المومنین کے حرم کے لیے ید اللہ. امیر المومنین چونکہ ید اللہ ہیں اور اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں ابھی نہیں لکھواؤ، ایک دن انتظار کرو. اگلے دن پھر اسے سوال کیا، کہا کہ حضور کیا لکھوائیں؟ تو تھوڑا سا سوچتا ہے، پھر کہا کہ جو کل کہا تھا وہی لکھوا دو، بس جو کل کہا تھا نا وہ کر دو. وہ آیت لکھوائی گئی. جب آیت لکھ کر وہ مکمل ہو گیا، بس اگلے دن وزیر کا انتقال ہو گیا، اور مولا کائنات نے جو اس نے امیر المومنین کے نام کی خدمت کی تھی اسے شرف عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اس کی قبر وہاں پر ہے، امیر المومنین اسلام کے حرم میں، مولا کائنات کی قبر مطہر کے ساتھ ہے، اس کی قبر قریب میں ہے. اور جب اسے وہاں پر دفن کیا گیا تو اس کی قبر کی تختی پر ایک شعر لکھوایا گیا فارسی زبان میں. شعر یہ تھا کہ جو یہ میری گفتگو کا آخری جملہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے انشاءاللہ توسل کیجیے گا تو زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہو سکیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ عمل میں انشاءاللہ مولا کائنات کے صدقے میں وہ طاقت اور ہمت پیدا ہو سکے گی کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں، خواہشات نفس کا مقابلہ کر سکیں. جب اسے دفن کیا گیا تو وہاں پر امیر المومنین کو اس چاہنے والے کی قبر پر یہ شعر لکھوایا گیا. وہ شعر یہ تھا کہ در خاک ندیم آسودے بے خواب، اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، جائی کے بدل شود سرکے بے میں ناب، البتے گناہ شود ہو بدل بے ثواب. اے علی کے چاہنے والے، تو نجف کی سرزمین پر سکون اور اطمینان کے ساتھ سو جا، اطمینان کے ساتھ. اندیشے مکن ز پرسش روز حساب، پھر حساب اور کتاب کی پرواہ نہ کر. جائی کے بدل شود سرکے میں میں ناب، اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، البتے گناہ شود مبدل بے ثواب، تو اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا. اس لیے مولا کائنات کی زیارت میں بھی ہے. یہ خالی یہ آپ نہ سمجھ لیجئے کہ جناب فقط ایک خطابت ہو رہی ہے. امیر المومنین کی زیارت میں جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی 17 ربیع الاول کی، مولا کائنات کی کئی زیارتیں نا، تو اس میں 17 ربیع الاول کی زیارت میں چھٹے امام نے مولا کو اس طرح سلام کیا کہ السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے نوح کے سفینے کو جس کے نام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی تھی، اس پر سلام. اور پھر آگے زیارت سلام اس پر کہ اللہ نے آتش نمرود سے ابراہیم کو جس کے نام کے صدقے میں نجات عطا فرمائی تھی. تو نام ہے امیر المومنین، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے ہماری زندگی اور آخرت کے لیے. یہ آخرت کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے یہ نام.